بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کے میزان میں رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے بغض رکھتا ہے جو زبان سے بے حیائی کی بات نکالتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے۔ میرا یہ حدیث شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں عام طور پر کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ تو ہمیشہ معمول سے نمازیں پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان کا معمول ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے جیسے گناہ گار انسان ہیں اور وہ روزہ رکھ تو لیتے ہیں مگر بے حیائی اور بد زبانی کرنے سے باز نہیں آتے۔ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن جس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جس مہینے میں قرآن مجید کا ختم ہوا، منتھ آف قرآن کا احترام نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ حدیث شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ میرے جیسے دوست، میرے بھائی آج سے اس بات سے اجتناب کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے حالت روزہ میں بھی اور ویسے بھی عام معمولی زندگی میں بھی بد زبانی اور بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے بغض سے ڈریے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، اپنی رمضان ٹرانسمیشن ٹی وی 99 کے ساتھ احسار ہے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر عبداللطیف شاہد اور ہمارے بہت اچھے ثناء خان حافظ طیب علی قادری صاحب، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد بابر اقبال۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں حافظ محمد طیب علی صاحب سے کہوں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نہایت اچھی قرت میں جناب حافظ طیب علی صاحب ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرما رہے تھے۔ ناظرین، آج کا اس میں باری تعالیٰ جو آپ سے شیئر کرنا ہے وہ ہے المتکبر۔ اس کا لفظی مطلب ہے بڑائی اور بزرگی والا۔ اس کا وظیفہ کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص کسی کام کی ابتدا میں یا جب جو کام شروع کرنے لگا ہے، اس کی ابتدا کرنے لگا ہے، تو اس اسم مبارک کو باکثرت پڑھے۔ علماء کرام سے ہمیں یہ علم ہوا کہ باکثرت 313 مرتبہ پڑھ لینے سے آگے کو باکثرت ہی کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر وہ اس کثرت کو جاری و ساری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑھائی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کا فیڈ بیک ہمیں دیں، اور بہت سے دوست ہمیں فیڈ بیک کرتے بھی ہیں کہ جو آپ نے وظیفہ بتایا ہم نے اس پہ عمل کیا۔ قبولیت تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن ہم وظیفہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اس کا عمل کرنا آپ پہ ہے۔ آپ اسے عمل کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ باوضو ہو کر، سر ڈھانپ کر، پاک جگہ جہاں پہ بیٹھے ہیں اس جگہ کا پاک صاف ہونا لازم ہے، اور جب آپ تسبیح کر رہے ہوں، وظیفہ پڑھ رہے ہوں، تو گفت و شنیع سے پرہیز کریں، خوش و خضوع سے وظیفہ کریں، اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں اور جو میرا مقصد ہے، میرا مالک اس میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ مجھے امید ہے کہ کبھی کوئی بھی وظیفہ ناکام نہیں ہوتا، اور آپ فیڈ بیک کرتے رہا کیجیے ہمارے فیس بک پیج پر، ٹویٹر پر، ہمیں واٹس ایپ پر، ہمارے دیے گئے اسکرین پہ نمبر پر، تاکہ ہم آگے سے اچھے وظائف آپ کو دیں، تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اور ایک بات ضروری جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وظائف آپ آگے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے عزیز و رفقا میں، تاکہ ان وظائف سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، رمضان کی یہ بابرکت گھڑیوں میں، رمضان میں ان عبادتوں میں، ان ریاضتوں میں، فرائض کے ادائیگی میں، نوافل میں، تسبیح تراویح میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے وقت آپ ان لوگوں کو نہ بھولیں جو مستحق ہیں اور منتظر ہیں آپ کی امداد کے، کیونکہ احصار ہے رمضان۔ آپ کسی کی سحری یا کسی کی افطاری میں اس کی مدد کر دیں گے جو مستحق ہے، تو اللہ کو یہ آپ کی ادا شاید اتنی پسند آ جائے کہ وہ بدلے میں آپ کو جنت عطا فرما دے۔ وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ میری آپ سے التجا ہے
کہ ان بابرکت لمحوں میں ان لوگوں کا خیال ضرور رکھیں، چاہے اپنے صدقات سے چاہے اپنی زکوٰۃ سے۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں پروفیسر عبداللطیف شاہد القادری الجمالی صاحب۔ ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، پھر وقفے سے واپس آ کر ان سے سوال و جواب شروع کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔